انجینئر رشید کی حالت دیکھو آپ، یہ وہی انجینئر رشید صاحب ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے آزادی سے کام. آج کیا کہتے ہیں برخادات کو کہ میں جواب ہی نہیں دے سکتا، جب وقت ہوگا تو فیصلہ کریں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بد نصیبی ہوتی ہے کسی قوم کی، بد نصیبی ہوتی ہے کسی قوم کی جس میں انجینئر رشید جیسے لوگ اس قوم کے ہیرو. یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے اس قوم کی. نارتھ میں جو ان کا انجینئر رشید کی وجہ سے پچھلی بار ان کے پاس عورتوں مردوں ان کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ جمع ہو گئے، وہ طوفان ہر ایک ٹیلی فون نمبر بھیج رہا تھا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ ٹیلی فون پہ ہی انہیں کو منت سماجت کر کے یہ ان کی ایگزسٹنس اتنی ہے. ایون لنگیٹ میں انجینئر رشید صاحب کے لالے اب جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہیں الیکشن لڑنے میں. کشمیر لائف کے سیاسی منظرنامہ کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جموں کشمیر اسمبلی الیکشن کا آخری فیز 2 دن بعد ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر پولیٹیشین جاوید حسن بیگ صاحب، جو کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی سے. بہت شکریہ جاوید صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. میں آپ کا مشکور ہوں، اور جس طرح کی شست اردو آپ بولتے ہیں بڑی اچھی لگی. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جموں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں. ایک لمبا وقفہ ہے، اتنی لمبی جو گیپ ہے اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. یہ انتخابات جموں کشمیر کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ ان انتخابات کی اہمیت 2 وجوہات کی بنا پر ہے. ایک یہ کہ بہرحال ایک عوامی حکومت ہر صورت میں بہتر ہوتی ہے کسی بھی دوسری جو دنیا میں حکومتیں رائج رہی ہیں یا رہ رہی اس وقت بھی ہیں ان سے بہتر ہوتی ہے عوامی حکومت. ایک تو اس کی وجہ ہے، یہ وجہ ہے. دوسری اس کی یہ وجہ ہے کہ جو جموں کشمیر اور لداخ کا ایک اجتماعی نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا لوگوں کو احساس ہے. اس کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ الیکشن بائیکاٹ کی وجہ سے اور جو یہاں وائلنس رہا ہے اس کی وجہ سے جو سیاسی، اقتصادی، سماجی اور مذہبی معاملات میں جو اس قوم نے خسارہ برداشت کیا ہے، اب اس کی بھرپائی کا وقت ہے. اور یہ الیکشن اس سمت میں لوگوں کی جو جذباتی کیفیت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں اور لوگ بھی اس الیکشن کو بہت ہی سیریسلی لے رہے ہیں. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں جاوید صاحب، ایک وقت ایسا تھا جب ہم رائے شماری کی بات کرتے تھے، اٹانومی کی بات کرتے تھے، سیلف رول کی بات کرتے تھے، اور آج ایک ایسا وقت آیا ہے جب ہمیں اسٹیٹ ہوڈ مانگنا پڑ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ جموں کشمیر کی اسمبلی سب سے زیادہ امپاورڈ اسمبلی تھی جس کے رکن آپ بھی رہے ہیں، لیکن آج ایک ایسی اسمبلی ہے جہاں شاید کچھ اختیارات آپ کے پاس ہوں گے بھی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دن بدن ہم ایک ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر میں؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ جواب دوں، دوسرا ہے کہ میں مورلی کریکٹ جواب دوں. تو میں اخلاقی سطح پہ بات کروں گا. دنیا کی ہر قوم کے ساتھ حادثے رونما ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایک بہت بڑا حادثہ جس کو میں ثانیہ سمجھتا ہوں وہ رونما ہوا. جب کوئی قوم یا اس قوم کے افراد یا کوئی فرد اس چیز کی قدر نہیں کرتا جو قابل قدر ہوتی ہے اور جس کی قدر کرنی چاہیے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے وہ چیز اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جو چیزیں ہمارے پاس تھی اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بجائے ہم نے یہ چاہا کہ ہم مزید حاصل کریں، اور ہم نے بدقسمتی سے ہم نے منہ میں ایک ایسا نوالا ڈال لیا نہ ہم چبا سکے اور نہ وہ ہم نگل سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمارے منہ سے باہر گیا، پر جاتے ہوئے جو کچھ ہمارے پیٹ کے اندر تھا وہ بھی ساتھ لے گیا. تو اس میں جہاں ہم انگلی اٹھاتے ہیں ان اداروں پہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی محاذ پر، اقتصادی محاذ پر بصیرت قوم اپنے نیریٹو کے بارے میں جو ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے تھا اس میں ہماری سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے
اور پھر جو مرکز کی سرکار ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا کہ ہم نے یہ سب کچھ ان سے لینا ہے. ان کو ایک پلیٹ میں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی اور انہوں نے وہ اپرچونٹی اویل کر لی، جس کی وجہ ہے کہ آج ہم اس چیز کے لیے رو رہے ہیں جو 5 اگست سے ہمارے پاس تھی، اور اب وہ چیزیں ہم مانگ رہے ہیں جو ہمارے پاس تھی. جو خواب تھے، خواہشات تھیں، وہ ساری کی ساری دفن ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ نریٹیو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو انڈو کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم اپنے ہی نریٹیو کا شکار ہو گئے. جو چیزیں جموں کشمیر نے کھوئی ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں جموں کشمیر کے سیاستدان یا یہاں کے لوگ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہیں کہ جو جموں کشمیر نے کھویا ہے، جو لداخ نے کھویا ہے، وہ انہیں واپس مل سکے؟ جو بھی ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان کی ایک اخلاقی جوازیت ہمیشہ رہے گی. بھلے ہی آپ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر لیں، پھر اس قانون سازی پر بھی یہ بات ہوگی کہ جب پارلیمنٹ اس طرح کی قانون سازی کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا سیاسی جواز ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو قانونی جواز فراہم کر دے اور آئینی جواز فراہم کر دے، لیکن جو معاہدے قوموں کے درمیان ہوتے ہیں ان معاہدوں کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے. اور اخلاقیات میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جب دو مہذب معاشروں کے درمیان یا سوسائٹیز کے درمیان یا انڈیویجولز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا. اس کو ختم کرنے کے لیے دو طرفہ لوگوں کی مرضی اور رائے ہونی چاہیے. یہ یک طرفہ فیصلہ تھا جو پارلیمنٹ نے کیا کہ انہوں نے سارے رولز خود کو اسائن کر لیے اور سپریم کورٹ نے ان کو بیل آؤٹ کیا. میں انڈر لائن کرتا ہوں اس لفظ کو کہ سپریم کورٹ نے بیل آؤٹ کیا. لیکن یہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، سارے معاملوں میں جو یہ فیصلے کرتے ہیں ان کی قانونی اور آئینی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کی اخلاقی حیثیت نہ ہو، وہ کتنی ہی آپ کو خوبصورت کیوں نہ لگے، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، اخلاقی جوازیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ ایک بدنما داغ ہی کی طرح دیکھی جاتی ہے. یہ رہی کشمیر کی بات. اگر بارہ مولہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے آپ کے خاندان نے ایک لمبے وقفے تک بارہ مولہ کو سرو کیا ہے بطور MLA. آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک تھے. جب PDP بنی تو تب آپ اس کا حصہ تھے. پھر کچھ اختلافات ہوئے، آپ نے PDP چھوڑ دی، آپ اپنی پارٹی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اپنی پارٹی سے بھی آپ نکل جاتے ہیں اور حال ہی میں آپ نے نیشنل کانفرنس جوائن کی. اس میں الزامات جو آپ کے حریف ہیں یا آپ کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہے کہ بیگ صاحب نے اپنی سیاست ہمیشہ NC کے خلاف کی ہے. تو آج وہ NC میں کیسے اور NC کے نمائندے بن کے بارہ مولہ کی عوام کے سامنے کیسے آ رہے ہیں؟ 28 جولائی 1999 سے لے کے 2020 تک میں PDP کا حصہ رہا، اور آج 2024 ہے. پچھلے 4 سال میں میرے ساتھ 2-3 بڑے واقعات رونما ہوئے. اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں. پہلا ایک میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ مجھے PDP میں سے ڈسپیل کیا گیا. I did not leave PDP. آپ کو نکالا گیا تھا. محبوبہ جی جیل کے اندر تھیں اور ہم باہر تھے. اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ہمیں معلوم نہیں، باہر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا ان کو معلوم. اگر نہیں تھا پھر بھی ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. وہ ایک حادثہ تھا، انہوں نے نکال دیا. جب انہوں نے نکال دیا اور ہم پارٹی سے باہر ہے تو پھر ایک جھاڑو لگا، اور جب جھاڑو لگتا ہے تو سب کچھ چیز کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اور الطاف صاحب نے ایک پارٹی بنا دی. کن حالات میں بنائی، کیوں بنائی، ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے یا جمع کر دیے گئے. ایک ایسا ماحول تھا اس وقت کہ جس میں جرنلسٹ بھی خاموش تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی خاموش تھے، سیاستدان بھی خاموش تھے. ایک ماحول تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب اس طرح کے سیاسی زلزلے آتے ہیں نا تو بڑی عمارتیں بھی ان میں بھی کریکس پڑ جاتے ہیں. 5 اگست 2019 کا بہت بڑا اور میسیو ایک ایکسرسائز تھی. یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اتنا بڑا فیصلہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور اس فیصلے کے اثرات مرتب ہونا بڑا ضروری تھا. تو اس کے سامنے، اس طوفان کے سامنے یہ ہم جیسے لوگوں کا ٹک پانا بڑا مشکل تھا. سو وہ ایک اپنی پارٹی ایک
وقتی حادثہ تھا، وہ کوئی دانستہ اور سوچی سمجھی بات نہیں تھی. وہ اس کو آپ ایکسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، حادثہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب مجھے یہ کہا گیا پارلیمنٹ الیکشن میں کہ ہم آپ الیکشن لڑیں، مجھے پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی مینڈیٹ دینا چاہتی تھی نارتھ کشمیر سے، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایک پپٹ کے طور استعمال کریں گے. اصلی جو سپورٹ ہے وہ سجاد لون صاحب کی کر رہی ہیں. میں بیوقوف تو نہیں تھا کہ میں روپے 50 لاکھ مجھے دے دیتے، 1 کروڑ دے دیتے کہ آپ پارلیمنٹ الیکشن لڑو تو میں روپیہ 20 لاکھ خرچ کرتا ہے، 80 لاکھ سے کوئی مکان خرید لیتا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں مزدور نہیں ہوں سیاست کا. تو میں نے صاف انکار کر دیا. تو جب آپ اپنی پارٹی سے نکالے گئے تو کہا گیا کہ اینٹی پارٹی ایکٹ، یہی اینٹی پارٹی ایکٹیویٹی تھی کہ میں نے کہہ دیا میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اور میں آپ کے ساتھ اس سیاست کا حصہ کبھی نہیں رہ سکتا. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اسمبلی الیکشن بھی نہیں لڑوں گا. تو پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بہرحال یہ ہمارے ساتھ جب چل نہیں رہا، تو باقی لوگوں کو روکنے کے لیے تاکہ میں پارٹی کے پلیٹ فارم کو استعمال نہ کروں پارٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے، تو انہوں نے مجھے نکال دیا. اور جب مجھے نکالا تو اب یہ سوال عمر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے میری ماضی کی سیاست کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنائیں. اس میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ عمر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور ہمیشہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ اللہ کو دیکھیں، میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، ہماری کتنی خطائیں ہیں جو ہم خود کو معاف نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ آپ کسی بکھرے ہوئے وجود کو وجود بخشیں. عمر صاحب نے میرے ایک بکھرے ہوئے وجود کو وجود بخشا، اور میرے ماضی کے جو ان کی نظر میں میری خطائیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے ایک پلیٹ فارم فراہم ہے. آپ نے خود بھی ایکسیپٹ کیا، یا آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی جو سیاست تھی وہ نیشنل کانفرنس کے خلاف تھی جب بھی آپ رہے ہیں فیلڈ میں بارہمولہ میں. آج آپ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں، یہ بھی واضح ہے. تو کیا آپ کی آئیڈیالوجیکل شفٹ ہو چکی ہے، یعنی آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اب جو تب نیشنل کانفرنس خراب تھی کسی بھی طریقے سے؟ ایک یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، سملرٹیز ہوتی ہیں 99%، ڈفرینسز ہوتے ہیں 1%. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس 1% پہ بات کرتے ہیں، ہم سملرٹیز پہ بات نہیں کرتے. جس طرح کیا آج کا جرنلسٹ وہی جرنلسٹ ہے جو 5 اگست سے پہلے کا تھا؟ کیا اس کا وہی ایجنڈا ہے جو 5 اگست کے پہلے کا تھا؟ میں آپ کو نہیں کہوں گا جواب دو، کیونکہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھے یہاں جو ڈیلی ہمارے ہوتے تھے بڑے بڑے اخبار، بڑے نامی اخبار، آپ ان پہ نہیں دیکھتے تھے فرنٹ لائنز پہ کیا ہوتا تھا، ہیڈنگز کیا ہوتی تھی؟ آج انہی اخباروں کی حالت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر آدمی عمر عبداللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بھاری وزن اٹھائے. انجینئر رشید کی حالت دیکھو آپ. یہ وہی انجینئر رشید صاحب ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے آزادی سے کام. آج کیا کہتے ہیں برکھا دات کو کہ میں جواب ہی نہیں دے سکتا، جب وقت ہوگا تو فیصلہ کریں گے، اور بات چیت کے لیے سب کے دروازے میرے سب کے دروازے کھلیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے آئیڈیالوجی میں اور فیتھ میں. میرا فیتھ وہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلے تھا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آئیڈیالوجیز انسان کی بدلتی ہیں، میں ایک بدلتی ہیں. آئی ایم دیئر ٹو ڈیفینڈ مائی پارٹی. آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو پارٹی ڈائریکشن دے گی، وپ جاری کرے گی، تو جس کو وہ کہے گی اس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ڈالنا تو انسان کے ضمیر کی آواز ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ بھی اس کو اپ ہیلڈ کرتا ہے کہ آپ جب ایم ایل سی یا اپر ہاؤس کے لیے، راجیہ سبھا کے لیے جب آپ نے ممبر کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف نہیں جا سکتے. سو وین آئی اسپوک انڈر دی ڈائریکشنز آف دی پارٹی ہیڈ اینڈ آئی واز سپوز ٹو اسپیک. اب اگر وہاں کھڑا ہو کے میں نغمے گانے لگتا، گیتیں گانے لگتا تو لوگوں کو اچھی لگتی. تو جب میں نے ایز وکیل اپنی پارٹی کا دفاع کیا تو جو مناسب اس وقت سمجھا کہا. ڈو آئی ریگریٹ اٹ؟ آئی ڈو. آئی سیڈ اٹ واز ویری انفارچونیٹ. جب میں کھڑا ہو گیا بولنے کے لیے، تو جب میں کھڑا ہو کے بولنا شروع کرتا ہوں تو بدقسمتی سے جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے.
میں کبھی نہ کسی جرنلسٹ کو کہتا ہوں کہ مجھے سوال بھیج دو، نہ کبھی یہ کہتا ہوں کہ کس طرح کے سوال پوچھوں. جو ہی اس طرح کی کوئی آپ جرنلسٹ کے ساتھ بات کریں تو یو بیکم ڈس آنیسٹ ٹو یور سیلف. پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں پولیٹیکلی کیسے کریکٹ رہوں گا، پھر سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ سوچنے میں گم ہو جاتے ہیں. تو اگر میں آنیسٹ ہوں تو مجھے معذرت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. سو آئی ڈو اپولوجائز. صاحب کی پی ڈی پی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے بارہمولہ میں اس وقت. ایک وقت تھا کہ یہاں پی ڈی پی کا بول بالا تھا، جب مظفر صاحب پی ڈی پی میں تھے، آپ پی ڈی پی میں تھے، تو پی ڈی پی کا دبدبہ تھا. لیکن اگر منشور کی بات کریں، جو نیشنل کانفرنس کا منشور ہے یا پی ڈی پی کا منشور ہے، آلموسٹ سملر لائنز پہ ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ کانگریس آپ کا الائنس پارٹنر بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں ضرورت تھی کہ یہ تمام جو ریجنل جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کشمیر کے لیے الیکشن لڑیں؟ دیکھیں، الائنس الیکٹورل پالیٹکس میں زمینی سطح کو ایسیس کرنے کے بغیر فیصلے نہیں کیے جاتے. جو یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں ہم بارہمولہ میں 20,000 ووٹ لے گئے اور ایک طوفان میں لے گئے. کیوں لے گئے؟ اس وجہ سے لے گئے کہ ہم بارہمولہ میں لڑ گئے، جان لگا کے لڑ گئے. ایک طرف ایک طوفان تھا، فریب تھا، جھوٹ تھا. دوسری طرف ہم ایک بالکل ایک کمزور وکٹ پر کھیل رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زمینی اندر سے کیا کام کیا جا رہا ہے، کہ کون سے فورسز کو انلیش کر دیا گیا. لیکن ہماری جماعت نے 20,000 ووٹ لیے، وہیں پی ڈی پی نے 1,400 ووٹ لیے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پی ڈی پی یہ کہتی کہ اس بارہمولہ جو ہے یہ سیٹ ہمیں دے دیں تو یہ کس طرح الائنس ہو سکتا ہے؟ الائنس اسی صورت میں ہوتا ہے جب پارٹیز کو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جائے. تو وہ الائنس اس وجہ سے ٹوٹا کہ پی ڈی پی اتنی سیٹوں کا تقاضا کر رہی تھی جو خواب میں بھی ان کو نہیں مل سکتی. مجھے پتہ ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ نیشنل کانفرنس کو ہرایا جائے. مجھے یہ بھی پتہ ہے اپنی جگہ کہ کون سے لوگ ہیں جو مانیٹری بینیفٹس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن کئی شوقیہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جو کشمیر کے لوگ ہیں دے آر وائز انف. جب وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ درست ہوگا. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا کہ پارلیمنٹری انتخابات میں ایک ویو تھی اور اس ویو کے باوجود ہم نے تقریباً 20,000 ووٹ جو ہیں بارہمولہ سے لیے. اس بار بھی انجینئر رشید صاحب جو ہے انٹرم بیل پہ باہر آئے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ جا کے جلسے جلوس کرتے ہیں. ان کے کینڈیڈیٹ بھی، ان کے سپورٹیو کینڈیڈیٹ بھی بارہمولہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس الیکشن میں آپ عوامی اتحاد پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں اور کتنا ڈیفیکلٹ ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا؟ دیکھیں، یہ جو پانی میں بہت بڑا ایک ہیوی سٹون ڈالا گیا تو اس سے ایک سرج ہوا. جو سرج ہوا وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ اوپر چڑھا پانی، یہ ایک آرٹیفیشل طغیانی پیدا کی گئی، طوفان پیدا کیا عمر صاحب کو ہرانے کے لیے. اس لیے اس میں ایک بڑا وزن ڈالا گیا پانی کو تاکہ انسیٹل ہو جائے نارتھ کی سیاست اور ایک سرج ہو جائے ایموشنز کا، آؤٹ برسٹ ہو جائیں لوگ. سو اس کو یوز کیا اپنی ایڈوانٹیج کے لیے، عمر صاحب کو ہرانے کے لیے اور کسی کو جتانے کا تھا. یہ پانی اوپر گیا، اب یہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے. ریئلٹیز اب ریئلائز لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سارا پتھر کی وجہ سے تھا. یہ کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کے پیچھے کوئی نظریہ ہو، کوئی سنسیئرٹی. اس بار وہ امپیکٹ نہیں، یہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ نارتھ میں، یہ ساؤتھ میں گئے تھے نا، ایک سیٹ بھی ملی. انجینئر رشید صاحب کے بڑے آسمانی طوفان گانے گا رہے تھے، کہاں ہیں؟ سری نگر میں کہیں ہاتھ آ گئے. تو نارتھ میں جو ان کا انجینئر رشید کی وجہ سے پچھلی بار ان کے پاس عورتوں مردوں ان کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ جمع ہو گئے. وہ طوفان ہر ایک ٹیلی فون نمبر بھیج رہا تھا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ ٹیلی فون پہ ہی انہیں کو محنت سماجت کر کے یہ ان کی ایگزسٹنس اتنی ہے. ایون لنگیٹ میں انجینئر رشید صاحب کے لالے آپ جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہیں الیکشن لڑنے میں. تو یہ میں نے یہ نہیں کہا ویو تھی، میں اس ویو کو ایک فریب کہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں فریب کیا ہوتا ہے؟
بدنसीबी होती है किसी कौम की, बदनसीबी होती है किसी कौम की जिसमें इंजीनियर रशीद जैसे लोग उस कौम के हीरो हों। ये बड़ी बदनसीबी होती है उस कौम की। इस इलेक्शन में आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बारामूला में कहाँ देखते हैं? इस वक्त अल्लाह के फजल करम से बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नज़र आती है। तो आप मानते हैं कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए ही बारामूला से हो? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बारामूला के लोग ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में इस्तेमाल करें। बारामूला के लोग वोट किस लिए दें जावेद बेग को? क्या वो भी बिजली, पानी, सड़क की बात करेंगे, या वो तमाम बड़े वादे करेंगे जो सारी बड़ी पॉलिटिकल जमातें कर रही है? दफ़ा 370 की बात, पीएसए की बात, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात, स्टेटहुड की बात। इस वक्त बारामूला में जावेद बेग का इलेक्शन नहीं है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बराह रास्त वर्सेस बीजेपी है, बराह रास्त। मैं इस वक्त एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम का एक हिस्सा हूँ। एमएलए सारे बन नहीं सकते, मैंडेट किसी एक को लड़ना है। तो मैं इस वक्त आगे इस कैंपेन को लीड कर रहा। बीजेपी को ओबलाइज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं वगैरह। तो इसलिए वोट डालें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि यहाँ अगर आप इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत नहीं करेंगे तो जिस तरह आप पछता रहे हैं आज कि हमने उमर अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट में ना भेज के बड़ा खसारे का सौदा किया। आप ज़रा गौर करें, अगर आगा रूहुल्लाह श्रीनगर से इलेक्शन हार गए होते तो कितनी मौसर किस्म की आवाज़ से आप महरूम रह जाते, और उनसे भी बेहतर आवाज़ से हम नॉर्थ कश्मीर के लोग महरूम हो गए। उमर अब्दुल्ला इज़ मोर is a greater leader than anybody in Jammu and Kashmir. अब मैंने नहीं पहले इस सेंटेंस में कहा कि जब आप अपने लोगों की कदर नहीं करते हैं तो ख़ुद बेकदर हो जाते हैं। तो आज 5 अगस्त के बाद की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इस पे लोग भरोसा करते हैं। दैट्स वाई कि हमने लद्दाख जीता, दैट्स वाई कि हमने श्रीनगर जीता, साउथ जीता, और अब अल्लाह के फजल करम से हम हुकूमत बनाने वाले हैं। तो चूँकि एक उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर होंगे, मेरा रोल यह है कि उमर अब्दुल्ला और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के दरमियान एक ब्रिज का काम करूं। लोग मुझे एक ब्रिज के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। रही लोगों की नुमाइंदगी की बात, तो अल्लाह के फजल करम से हम लोगों की नुमाइंदगी करें हर महाज में। और मैं सिर्फ वो एमएलए नहीं हूँ जो बैंड और पुल की और पार्क की बात करेगा। लोगों के सियासी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमारे समाजी मसाइल हैं, नौजवानों के इशूज़ हैं, नौजवानों के बेशुमार इशूज़ हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का एब्यूज़ हो रहा है, चाइल्ड लेबर है, औरतों का इस्तिसाल हो रहा है गाँव में, शहरों में। ये औरत जो है बिल्कुल बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी बसर करती है। सरकारी जितने मुलाजिम हैं ये स्टेट के बाजू और आंखें और टांग होते हैं, इसी से एक रियासत चलती है। ये किसी गवर्नमेंट के ग़ुलाम नहीं होते। इनके इशूज़ हैं। कोई एक इशू है कि जिसकी बात की जाए, खाली तरक्की, सोने और चांदी के पुल लगा दें, इज़्ज़त ना हो समाज में किसी इंसान की, वो उसको क्या करना है? रोज़गार ना हो नौजवान को, तो उसको क्या करना है? तालीम के मैदान में हमने काम करने हैं। जहाँ तालीम इंसान को अक्लमंद, दानाई या बाशूर बनाए, वहाँ उसको रोज़गार भी फराहम करे। ऐसी तालीम को क्या करना है जो कागज़ों का गठा हो, आप वाइज तो हो पर फाके लग रहे हो आपको गालिब की तरह। तो बहुत सारे काम हैं, कोई एक काम तो नहीं है कि जिसे वो में अगर कभी उस पर बात हो तो फिर इंसान बात कर सकता है कि हमने अपनी इकानमी को कैसे रीबिल्ड करना है, उसके लिए किस किस चीज़ को बिल्ड करना है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उतना वक्त तो आपके पास नहीं है। खुदा के फजल करम से इज्तमाई तरक्की और लोगों के वेलफेयर की बात की जाएगी, और रियासत को, जम्मू कश्मीर को, सारी की सारी को लेके चलना है। ये सिर्फ बारामूला स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपना वक्त देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। तो ये थे जावेद हसन बेग साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं बारामूला से। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव।